منتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز مدت پوری ہو رہی ہے لیکن شہر تباہی کی طرف گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی برہم دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اب وقت آ گیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کا آڈٹ کروا لیا جائے اور چیف جسٹس گلزار احمد کی کراچی رجسٹری میں آج ہونے والی سماعت کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے آڈٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آڈٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوٹ مار کا عمل جاری رہے گا۔ اور چیف جسٹس کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ جیبیں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ آڈٹ ہونے کی صورت میں یقیناً میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور دیگر لوگوں کے جہاں اثاثے سامنے آئیں گے، وہیں حیران کن طور پر بلدیاتی ادارے جو عوام کو وسائل فراہم کرتے ہیں وہ پیسے کہاں کہاں تک گئے، اونچائی تک جانے والے پیسوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آڈٹ ضروری ہو۔ بلدیاتی اداروں نے اپنے 4 سال میں لوگوں کے ساتھ ساتھ ملازمین کی بھی چیخیں نکلوا دی تھی۔ میئر کراچی جہاں ریکوری میں ناکام ہوئے، وہی ریٹائر ملازمین کی بھی ادائیگی نہیں کر سکے، جس پر یقیناً کارروائی ہوئی اور ان کی بلڈنگ کے اندر سے سرکاری گاڑیوں کو لفٹ کر کے لے جایا گیا۔ بعد میں معافی تلافی کے بعد گاڑیاں واپس ملی۔ یہی نہیں، بلدیاتی اداروں کے اندر ملازمین چیختے رہے۔ عباسی شہید اسپتال میں پیرامیڈیکل اسٹاف چیختا رہا اور ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا، بلکہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی۔ یہ نعرے کیا لگا رہے تھے، ذرا سنیے، یہ دل کی آواز تھی۔ یہی نہیں، کراچی کی ریڑھ کی ہڈی فائر بریگیڈ، اس کے بھی ملازمین کی چیخیں نکلوا دی گئی تھیں۔ فائر رکس الاؤنس دینے کو تیار نہیں تھے، دیتے تھے تو پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یہی بات ہے کہ فائر بریگیڈ کی خواتین بھی احتجاج کرتی دکھائی دیتی تھیں، چیختی تھیں، چلاتی تھی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ انتقامی کارروائی کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ میئر کراچی کے خلاف بدترین نعرے بھی سننے کو ملے۔ یہ پہلے میئر تھے جن کے خلاف اتنے بھیانک نعرے سننے کو ملے۔ سنیے آپ بھی۔ ان ساری کارروائیوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، جبکہ نیب بھی حرکت میں ہے، لیکن نیب کارروائی نہیں کر سکی۔ بلدیہ کورنگی میں اساتذہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، ریٹائر ملازمین اور خصوصاً خواتین ٹیچر انتقال کر گئیں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منتخب لوگوں نے ان کو بھی لفٹ نہیں ماری۔ اساتذہ پر بندوقوں کے ذریعے تشدد بھی کیا گیا اور ان کو دھکے دیے گئے۔ یہ قوم کی اساتذہ تھی جن کو ان منتخب چیئرمین اور ان کے نورتنوں نے دھتکارا۔ یہ فوٹیج قابل افسوس ہے۔ بلدیہ کورنگی میں سینیٹری ورکر بھی چیختے رہے لیکن کسی نے نہیں سنا، لیکن آڈٹ ضروری ہے۔ یہی نہیں، بلدیہ شرقی میں بھی نیب کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن نے کارروائی کی۔ سائیں بتا رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے، سامان لے کے جا رہے ہیں، کارروائی آج تک کچھ نہیں ہوئی۔ بلدیہ شرقی 2-3 چھاپوں کے بعد بھی آج تک محفوظ ہے کیونکہ آنٹی رحم دل ہے اور سائیں گارنٹی دے گئے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ بلدیہ ملیر کے اندر بھی نیب نے چھاپا مارا تھا، بھرپور کارروائی کی تھی، سامان لاد کے لے گئے تھے، کارروائی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ بلدیہ غربی میں بھی نیب نے 2017 میں کارروائی کی، ایک افسر کو گرفتار کیا، باقی ختم، شاخیں کاٹ دی گئیں لیکن جڑ کے پاس نہیں پہنچے۔ چھاپے کے دوران یہ موصوف بیٹھے ہوئے اکاؤنٹ آفیسر جو آج دفتر میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں، چھاپے کے دوران مسجد کی طرف سے اپنی گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے رکشے میں بیٹھ کے۔ بعد میں اکاؤنٹ آفیسر کے دفتر کا تالا توڑ کر نیب والے سامان لے گئے تھے۔ کارروائی 2017 کے بعد سے عملی طور پر کچھ نہیں ہوئی۔ یہی نہیں، بلدیہ غربی میں پھر 19 نومبر
2019 को एंटी करप्शन ने छापा मारा, हासिल जरा कुछ नहीं हुआ, फाइलें रजिस्टर बोरियां भर के ले गए। 2019 नवंबर के बाद से रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। ये अफसरान मुतमईन रहते हैं कि हासिल जरा कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि ऑडिट ना होने के बायस करप्शन उरूज पर है। चीफ जस्टिस सही कह रहे हैं, जो आता है जेब भर के ले जाता है, लेकिन ये बैरून मुल्क पहुंचा देते हैं या छोटी छोटी कंपनियों में पैसे एडजस्ट कर देते हैं। अगर आज भी बल्दियाती इदारों का ऑडिट नहीं हुआ तो फिर एंटी करप्शन, नैब सवालिया निशान बन जाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।